السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جواب دے دیجیے. دیکھو تو دیکھو نا. ادھر تو ریکارڈ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ریکارڈ چل رہا ہے اس میں چل رہا ہے. گردن میں إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. ہر طرح کی تعریف لائق و سزاوار ہے اس وحدہ لا شریک احکم الحاکمین کے لیے جس کے ہاتھ میں سارے جہان کی بادشاہت ہے. اقتدار بخشنا جس کا کام ہے، سربلندی سرفرازی عطا کرنا جس کی شان ہے. درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً امام الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا صاحب قابہ قوسین اودنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن پر ختم نبوت کا اور تکمیل دین کا اعلان کیا گیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں،
خطبہ مسنونہ یعنی خطبۃ الحاجہ کے بعد قرآن مقدس کی سورۃ الحج سے 2 آیات کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن انہی آیات بینات کی روشنی میں چند اہم باتیں آپ کی خدمت میں رکھی جائیں گی۔ اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ ابھی چند روز قبل عید الاضحیٰ کی نماز اور اس میں پیش کی جانے والی قربانی سے فارغ ہوئے ہیں۔ جذبہ مسابقت کے ساتھ قربانی کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا ہے۔ اپنی بساط و وسعت سے بھی زیادہ قیمتی جانور قربانی پیش کرنے کی کوشش کی تھی۔ جس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جانور کے ذبح کی شکل میں مالی قربانی پیش کی جا رہی ہے۔ اس قربانی کا مقصد کیا تھا اور مقصد کیا ہے؟ قربانی پیش کیوں کی جاتی ہے؟ اس کی تاریخ کیا ہے؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ تفصیل آپ کے سامنے گزر چکی ہوگی۔ قربانی سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ عید قربان نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے؟ قربانی کا جانور ذبح کر کے یا ذبح کرنے کرانے سے ہم سے کس چیز کا مطالبہ کیا گیا ہے؟ اس سلسلے میں چند باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ سب سے پہلے تلاوت کردہ ان دونوں آیات کا بالکل ہی بامرادی اور بامفہومی ترجمہ سماعت کر لیجیے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک طریقہ رائج کیا تھا۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ اللہ نے انسان کو جو چوپایا جانور عطا کیا ہے اس پر اللہ کا نام لے۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تو جان لو کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی کے سامنے جھک جاؤ۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اے نبی عاجزی اور انکساری کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، کہ جن کے سامنے جب بھی اللہ کا نام لیا جائے تو ان کا کلیجہ دہل جائے۔
والصابرین علی ما اصابہم، اور یہ لوگ جیسی بھی ان کو مصیبت پہنچتی ان پر صبر کرنے والے ہو۔ المقیم الصلاۃ، اور یہ لوگ نماز قائم کرنے والے ہو۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ بھی ہم نے انہیں دیا ہوتا ہے اس میں سے یہ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ قرآنی آیت کے ترجمہ سے یہ بات آپ کے سامنے واضح ہوئی ہوگی کہ قربانی کرنا کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے قربانی پیش کی تھی۔ ایک نے جانور کی قربانی پیش کی اور ایک نے غلہ کی قربانی پیش کی۔ ان دونوں میں سے جس کی قربانی تقوی کی بنیاد پر پیش کی گئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی انسان کی قربانی قبول کر لی تھی۔ پہلے زمانے میں قربانیت کی قبولیت کی شکل نظر آتی تھی۔ آج کس کی قربانی قبول ہوئی نہیں ہوئی پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن شروع دور میں قربانی کے قبول ہونے کی علامتیں ظاہر ہوتی تھی۔ جیسے کسی اونچی جگہ پر قربانی کا جانور ہو یا قربانی کا سامان اگر وہاں رکھ دیا جاتا تو آسمان سے ایک آگ آتی تھی، اور جس کی قربانی بارگاہ الہی میں قبول ہوتی وہ آگ اس قربانی کے سامان کو یا جانور کو یا غلہ جات کو جلا کے بھسم کر دیتی تھی۔ تو پتہ چل جاتا اس کی قربانی قبول ہو گئی ہے، اور جس کی قربانی کی چیز رکھی رہے گی اس کی قبول نہیں ہوئی۔ یہ طریقہ تھا قربانی کا، اور اس کی قبولیت کی صورت تھی۔ جو قربانی ہم لوگ ادا کرتے ہیں اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے۔ اور اس کی تاریخ یہ ہے کہ ایک باپ نے اللہ کی رضا جوئی کے حصول کے لیے اپنے بڑھاپے کا سہارا اپنے بیٹے کو قربانی پیش کی تھی۔ تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ اللہ نے شرف قبولیت بخشا، بیٹا اسماعیل کی جگہ پر جنت سے دمبا آیا، وہ ذبح ہوا، اور پھر اس کے بعد قربانی کی تاریخ اور اس کا سلسلہ اس طرح شروع ہوا کہ انسان کی قربانی پیش نہ کرے، باپ بیٹا کی قربانی پیش نہ کرے، بلکہ اللہ کی جانب سے عطا کردہ جانور کی قربانی خلوص للہ کی بنیاد پر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے، اسی کی نقالی کرتے ہیں، اسی کو دہراتے ہیں۔ تو موجودہ دور میں قربانی کی یہ شکل رہی۔ اب اس کے بعد جو پیغام قرآن نے دیا، اللہ کی جانب سے عطا کردہ چوپایا جانور پر اللہ کا نام لیا جائے، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اسے ذبح کر دیا جائے۔ اس کے بعد جو لفظ ہے اس پہ غور کیجیے، فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ تو سنو، تمہاری عبادتوں کا لائق یا تمہارا معبود برحق اگر کوئی ہے تو وہ صرف ایک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ مطلب
قربانی کے ذریعے سے یہ پیغام دیا گیا، یہ سبق پڑھایا گیا، یہ تعلیم دی گئی، یہ درس دیا گیا کہ آپ قربانی پیش کرتے ہیں تو پہلے موحد بنیے، ایک اللہ کا پرستار بننے کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ توحید پرست نہیں ہیں، ایک اللہ کے پجاری نہیں ہے، ایک اللہ کی بندگی کرنے والے نہیں ہیں، تو آپ کی قربانی کا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ وہ قربانی نے درس دیا کہ قربانی سے پہلے پہلے آپ موحد بنیے، چونکہ اس موحد انسان نے اس قربانی کو پیش کیا تھا جس کی نقالی کرنے کا حکم ملا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے یہ پیغام ہمارے سامنے رکھا ہے۔ دوسری چیز، فَلَهُ أَسْلِمُوا، تمہارا معبود تو ایک ہی معبود ہے، اس معبود سے سرتابی مت کرنا، منہ مت موڑنا، روگردانی نہ کرنا، بلکہ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی کے سامنے جھک جانا۔ اس کا دوسرا ترجمہ کیا تھا اسی کا پورا وفادار بن کے زندگی گزارنا۔ دو بات آئی۔ پہلی بات تو یہ ہمارے سامنے آئی کہ ہمارا معبود ایک، یعنی ہم پہلے موحد بن جائے، توحید پرست ہو جائے۔ بہت سے لوگ توحید پرست ہیں، دعویٰ کرتے بڑے توحید والے ہیں، میری گردن تو اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھک نہیں سکتی، لیکن اس کی توحید کا یہ عالم ہے کہ اللہ کے سامنے بھی جھکتے نہیں ہے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ ہماری پیشانی اللہ کے سامنے جھکنی چاہیے، یعنی ہماری عبادتوں کا مرکز و محور اللہ ہے۔ اگر ہم نے اللہ کی بارگاہ میں جھکنا گوارا نہیں کیا تو عملی طور سے اس کے اقرار کرتے ہیں کہ اللہ بھی ہماری عبادتوں کے لائق نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، ہزار بار نعوذ باللہ۔ اب اگر کوئی انسان موحد بن کر اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا بنتا ہے، وہ اکڑتا نہیں ہے، اتراتا نہیں ہے، غرور پندار نہیں کرتا ہے، تکبر اور گھمنڈی نہیں کرتا ہے، تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اللہ کے سامنے جھک کے رہے، اور اگر جھکنے کا شیوا اپنا لیا تو اللہ نے خوشخبری سنا دی۔ کیا خوشخبری سنائی؟ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، عاجزی انکساری کرنے والوں کے لیے اے اللہ کے نبی آپ خوشخبری سنا دیجیے۔ کیسی عاجزی، کیسی انکساری، کس طرح کا جھکنا؟ اب غور کیجئے تو سمجھ میں آئے گا۔ ایک جانور بڑا اڑیل قسم کا ہوتا ہے، تندرست و توانا ہوتا ہے، لمبا ترنگا ہوتا ہے، ہٹا کٹا مشتنڈا ہوتا ہے، ہلکا سا ایئر لگا دے تو آپ گر جائیں گے، سینگ مار دے تو آپ پھینکا جائیں گے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں بڑا سے بڑا کڑیل قسم کا جانور ہے، معمولی سا دو چار آدمی اس کے پاؤں میں رسی ڈالتا ہے اور اس کی سینگ کو پکڑ کے گرا دیتا ہے، اور وہ بیچارہ آپ کی خدمت میں جھک جاتا اور آپ اس پہ چھری پھیرتے ہیں، اللہ اکبر، بسم اللہ، اللہ اکبر کہہ کے قربانی پیش کر دیتے ہیں۔ کہا جس طرح یہ جانور آپ کے ہاتھ میں بے دست و با بنا ہوا ہے، جس طرح یہ جانور آپ کے سامنے جھکا ہوا ہے، جس طرح یہ جانور آپ کے سامنے اتراتا رکڑتا نہیں ہے، جس طرح یہ جانور آپ کے سامنے غصہ نہیں کرتا بلکہ آپ کے فرمان کے مطابق جھکنے کے لیے تیار ہوتا ہے اور اپنی گردن کا کٹوا کر اللہ کی بارگاہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ بھی اللہ کے اور اس کے رسول کے
ہاتھ میں پکڑائے گئے لگام جو آپ کے ناک میں ہے لگا ہوا، اب اسی کے ماتحت رہیے. جدھر اللہ چلانا چاہے گا ادھر ہی چلیے، جسے رسول اللہ لے جانا چاہیں گے اب ادھر ہی جائیے. یہ قربانی کا سبق ہے. فَلَوْ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. کبھی کبھی کوئی انسان اپنے آپ کو بظاہر بڑا متواضع، انکساری کرنے والا، کمتر بنا کے پیش کرتا ہے، جھکا ہوا بنا کے پیش کرتا ہے، تاکہ آدمی سمجھے کہ بڑا متقی و پرہیزگار انسان ہے، بڑا عاجزی انکساری کرنے والا انسان ہے، کسی کے سامنے گردن اٹھا کے بات نہیں کرتا بلکہ ہمیشہ جھکا ہی رہتا ہے. تو یاد رکھیے گا ایسی ظاہر داری کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کا دل جھکا ہوا نہیں ہے لیکن گردن آپ کی جھکی ہوئی ہے، ایسے جھکنے کا کوئی اعتبار نہیں. کیوں؟ اس کے بعد اللہ نے فرمایا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. حقیقت میں عاجزی انکساری کرنے والا انسان تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا تو اس کا کلیجہ دہل جاتا ہے، اس کے بدن پہ کپکپی طاری ہو جاتی ہے اور وہ انسان لرزہ برندام ہو جاتا ہے. کیا؟ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھری پھیرتے ہوئے ہمارا کلیجہ دہلتا ہے، ہمارا دل اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے. اگر ہوتا ہے تو الحمدللہ، اور اگر نہیں ہوتا ہے اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہم نے قربانی کا مفہوم ہی نہیں سمجھا. اور اسی پر بس نہیں ہے. والصابرین علی ما اصابہم. جب بھی، جس وقت، جہاں، جس انداز کی، جس نوعیت کی کوئی تکلیف انسان کو پہنچ جائے تو وہ یہ سمجھے کہ تکلیف دینے کی صلاحیت کسی انسان کے اندر نہیں ہے، کسی مخلوق کے اندر نہیں ہے. یہ تکلیف دینے والا اللہ ہی ہے. میں اللہ کے لیے صبر کروں گا اور اللہ اس صبر کے نتیجے ہماری تکلیفوں کا ازالہ کر دے گا. والصابرین علی ما اصابہم. جو کچھ مصیبت پہنچے اب اس پہ صبر کیجئے. دیکھیے قربانی کے جانور پر چھری چل رہی ہے اور وہ عاجزی انکساری کیے ہوا ہے، وہ جانور صبر کیے ہوا ہے. آپ بھی صبر کیجئے. مصیبتیں پہنچتی ہیں، جسمانی تکلیف پہنچتی ہے، ذہنی تکلیف پہنچتی ہے، مالی تکلیف پہنچتی ہے، یا مختلف قسم کی تکالیف سے آپ کو دوچار ہونا پڑتا ہو. ایسے موقع پر آپ صبر کیجئے سمجھتے ہوئے کہ مصیبتیں دینے والا اللہ ہے تو مصیبتوں کو ٹالنے والا بھی اللہ ہی ہے. مصیبتیں اللہ کی جانب سے آتی ہے تو مصیبتوں کو دور اللہ ہی کرے گا. اگر کوئی انسان اس طرح صبر کرتا ہے وہی انسان حقیقت میں عاجزی کرنے والا، انکساری کرنے والا ہے. ورنہ بڑی بڑی بول یا بڑا بڑا بول بولنے والے انسان ہے، میں تو ایسا کر دوں گا اور میں تو ایسا کر دوں گا اور ڈبل بھیسا کر دوں گا، کچھ نہیں کر پاتے. کیا سکھایا گیا؟ اب ایسا کیجئے کہ مصیبتیں آپ کو پہنچی ہے اور اس پر صبر کیجئے. لیکن یہ صبر کی عادت، یہ صبر کی خو اور خاصیت آپ کے اندر کہاں سے پیدا ہوگی؟ اس کے بعد تیسرا جملہ کہا والمقیم الصلاۃ. جو انسان عاجزی انکساری کرنے کا دعوے دار ہوتا ہے اس کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ نماز قائم کرنے والا ہوتا. اور نماز انسان کو سکھلاتی ہے کہ کس طرح انسان کو عاجزی کرنا چاہیے. دنیا بھر کے سارے ساز و سامان آپ کے پاس موجود ہیں، لیکن آپ کی صورتحال کیا ہوتی ہے؟ آپ نے نیت باندھ لیا، اب کسی طرف آپ کی تاک جھانک نہیں ہوتی، پیچھے آگے
دائیں بائیں اوپر کسی طرف جھانکتے نہیں ہیں، بلکہ ادب کے ساتھ آپ کھڑے ہیں۔ والمقیم الصلاۃ، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، قعدہ کرتے ہیں، سلام بھیج دیتے ہیں۔ پوری نماز میں جو آپ کی کیفیت ہوتی ہے وہ عاجزی انکساری کی زبردست مثال ہوتی ہے۔ کہا عاجزی کرنے والے ہیں، اللہ کے نام سے ڈر جانے والے ہیں، مصیبتوں پہ صبر کرنے والے ہیں، تو صبر میں پختگی اگر آپ چاہتے ہیں تو نماز قائم کرنے والی ہوئی ہے۔ اور پھر اخیر میں یاد دلا دیا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے مال دیا ہے یا اللہ نے مال دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، خوشحالی بھی خرچ کرتے ہیں، بدحالی بھی خرچ کرتے ہیں۔ بہت زیادہ مال و دولت کی فراوانی تب بھی خرچ کرتے ہیں، تنگی اور بدحالی ہوتی ہے تب بھی کچھ نہ کچھ خرچ کرتے ہیں، جو اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ ہے قربانی کا سبب۔ یہی وجہ ہے کہ جو اپنے جانور کو ذبح کیا ہوگا تو قرآن مقدس کی مختلف جگہوں سے دو تین آیتیں آپ نے پڑھی ہوگی۔ اس میں ایک آیت وہ ہے جو ابراہیم خلیل اللہ کی زبان سے ادا کی گئی، اور دوسری تیسری آیت وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ پڑھتے ہیں آپ، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے ہر چہار جانب سے رشتہ ناتا توڑ لیا اور آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے کی جانب رخ کو پھیر لیا۔ وما انا من المشرکین، اور صاف سے ابراہیم علیہ السلام نے دعویٰ کیا کہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ کبھی آپ نے غور کیا؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے اللہ کی جانب میں نے رخ پھیر لیا ہے، حنیفہ یک طرفہ ہو کر، یکسو ہو کر، تمام لوگوں سے رشتہ ناتا توڑ تاڑ کر۔ وما انا من المشرکین، اور سنو میری جانب سے اعلان کہ میں مشرک نہیں ہوں، نہ میں اپنے نفس کو شریک کرتا ہوں، نہ میں اپنی جمعیت و جماعت کو شریک کرتا ہوں، نہ میں اپنے باپ دادا کو شریک کرتا ہوں، نہ اپنی عمارت و سرداری کو شریک کرتا ہوں، نہ اپنا عہدہ و منصب کو شریک کرتا ہوں۔ میری یہاں شرکت کی کوئی صورت ہی نہیں ہے، میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر ہی نہیں سکتا۔ دوسری تیسری آیت اس میں شامل کرا کہ قل، اے نبی کہیے، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا، کہیے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، اور میں مشرکوں میں سے بھی نہیں ہوں۔ کبھی آپ نے غور کیا؟ آپ نے 50,000 60,000 لاکھ 2 لاکھ کی قربانی پیش کی، جھوٹ بولتے وہاں پہ کہ میں نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا جو سارے جہان کا پالنہار ہے، میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہوں۔ آپ نے اپنے نفس کو شریک کیا، لوگ کہیں گے 50,000 اور 1 لاکھ اور 2 لاکھ کا جانور اس نے ذبح کیا ہے۔ آپ نے قربانی کا جانور پٹک تو دیا، لیکن آپ کی زندگی میں نماز نہیں، جھوٹ بولتے وہاں پہ میری نماز اور میری قربانی اللہ کے لیے، اب نماز پڑھتے نہیں، قربانی تو اپنے نفس کے لیے دیتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے دیتے ہیں، تو اللہ کے لیے آپ نے کہاں پیش کیا؟
اور پھر یہ کہہ دینا میرا جینا میرا مرنا اللہ کے لیے. واہ کتنی بڑی بات ہے. اگر ہماری زندگی ہماری موت اللہ کے لیے ہو جائے تو پھر ہماری زندگی میں انقلاب برپا ہو جائے. جینا بھی اللہ کے لیے مرنا بھی اللہ کے لیے. اور ساتھ ساتھ اعلان بھی ہوتا رہے وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ. محراب ممبر سے تبلیغ ہوتی ہے، دروس کی شکل میں تبلیغ ہوتی ہے، لیکن وہ بھی تبلیغ ہے کہ جو تبلیغ انسان عملی طور سے پیش کرتا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، میرے بچے بھی نماز پڑھیں گے، میری گھر کی عورتیں بھی نماز پڑھیں گے، میں قربانی کرتا ہوں، میری دیکھ کر کے میرے گھر کے بچے اور عورتیں بھی قربانی پیش کریں گے. میری جانب سے اپنی زندگی کو اللہ کی بارگاہ میں نذرانہ عبادت سمجھ کے پیش کرنا کہ اگر جان دینے کی باری آ جائے تو الہ کلمت اللہ کے لیے جان دینے سے بھی درغ نہیں کیا جائے گا. یہ قربانی کا سبق سکھلایا گیا. بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے گھر کے بچہ اس حقیقت کو سننے اور ماننے کے لیے تیار ہوگا. اور اس کے ساتھ جو قربانی ہم نے پیش کر دی یہ عملی قربانی بھی ہے اور ایک عملی دعوت بھی ہے. یہ الگ سی بات ہے کہ زبان سے ہم بول بھی دیتے ہیں، لیکن عملی پریکٹیکل وہ ہمارے سامنے ہے کہ جانور ہمارے پاس بے دست و پا بنا ہوا ہے. ہم بھی اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے سامنے ایسا عاجز بنا کر پیش کر دے کہ جدھر رخ ہوگا ادھر ہی ہم جائیں گے. حکم ہوا کہ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھو. پوچھا نہیں، ادھر رک کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیا. حکم ملا کہ پھر بیت اللہ الحرام کی طرف رک کر کے نماز پڑھو. 16-17 مہینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رک کر لیا بیت اللہ الحرام کی طرف. بولنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عملی جامہ پہنایا. مدینہ میں باضابطہ مسجد قبلتین موجود ہے. اب ادھر رک کر کے نماز پڑھ رہے تھے، پوری ادھر رک کر کے آپ نے نماز پڑھی ہے. کسی ایک صحابی نے آپ کی مخالفت نہیں کی. دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ادھر تھے، ابھی بالکل ادھر چلے آئے. ظاہر سی بات ادھر گھومیں گے تو سارا مقتدی ادھر ہے. آپ چل کے تمام مقتدیوں کے آگے ہو گئے. اتر کی جانب رک کر کے نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے دکن کی جانب رک کر کے نماز پڑھنا شروع کیا. سارے صحابہ وہیں گھوم گئے. حکم ملا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ نے پڑھایا، کوئی پوچھا بھی نہیں. یہ واقعہ دوسری مسجد میں پیش آیا. ایک حدیث میں بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں. آپ کو نماز سے پہلے حکم ملا، آپ نے پوری نماز بیت اللہ الحرام کی طرف رخ کر کے پڑھ دی. یہ مشہور ہے کہ آپ نے 2 رکعت ادھر پڑھائی 2 رکعت ادھر پڑھائی. یہ آپ کا واقعہ نہیں، صحابی کا واقعہ، مدینہ میں دوسری مسجد کا واقعہ. جو صحابی رسول آپ کے پیچھے نماز پڑھ کے گئے، انہوں نے دیکھا کہ فلاں مسجد میں، فلاں محلے کی مسجد میں عصر کی نماز تھوڑی تاخیر سے ہو رہی ہے. دیکھا تو لوگ ادھر رک کر کے نماز پڑھتے. انہوں نے قسم کھا کر کہا، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ قبلہ بدل گیا، تحویل قبلہ کا واقعہ پیش آ گیا. وہ امام وہیں سے رخ بدل لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ایک حدیث کے سننے پر سارے مقتدیوں نے اپنے امام کی بات مان لی، ادھر ہی رک کر کے نماز پڑھنا ہے. چونکہ لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. کیا مطلب ہوا؟ ایک حدیث کے سننے کے بعد دوسری مسجد کے امام اور مؤذن اور نماز پڑھنے والے مصلیوں نے صرف اللہ کے رسول کے نام سے ایک حدیث کہی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہے. آپ کی دلی خواہش تھی کہ بیت اللہ الحرام کی طرف رک کر کے نماز پڑھا جائے، تو قبلہ بدل گیا، آپ نے ایسا پڑھ لیا ہے. اس مسجد کے نہ امام کو تعامل ہوا، نہ مسجد کے مقتدی اور مصلی کو تعامل ہوا. آج ہزاروں حدیثیں سنا دی جاتی ہے، پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو کہاں ہوا میرا جینا میرا مرنا؟ اللہ اس کے رسول کے لیے ہوا.
اللہ کے لیے، ظاہر سی بات ہے اللہ کے لیے کریں گے تو اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. یہ ہے قربانی. اس لیے جو قربانی آپ نے پیش کی ہے اس قربانی کو بار آور بنائیے، ثمر واور بنائیے، کامیاب بنائیے، اللہ کی بارگاہ مقبول بنائیے، اور آئندہ کے لیے جذبہ مسابقت اپنے اندر پیدا کیجیے کہ ہم بھی، ہماری اولاد بھی قربانی ان تمام تر خوبیوں کے ساتھ پیش کریں گے. علاوہ انسان یہ سوچ لے کہ ہم دائی ہیں باقی سب مدعو ہے، یا سب دائی ہیں ہم ہی مدعو ہے. دائی دعوت دینے والا، مدعو جس کو دعوت دی جاتی ہے. کوئی اپنی طرف بلاتا ہے اس کی بات نہیں مانی جاتی. لیکن اگر کسی چھوٹے بچے کی جانب سے بھی اللہ اس کے رسول کی طرف آپ کو بلائے گیا تو انانیت وہاں نہیں آنی چاہیے، کبر و نخوت وہاں نہیں آنی چاہیے، بڑائی اور پندار و گھمنڈ وہاں نہیں آنا چاہیے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ اس کے رسول کے فرمان کے سامنے مستقل جھکنے کے لیے تیار ہے، چاہے کسی نے بھی آواز دی ہوگی. یہ قربانی کا پیغام ہمارے سامنے ہے. ہمیں اس پیغام کو یاد رکھنا چاہیے اور اسی روشنی میں عملی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے. تبھی ہمارا یہ دعویٰ کہ میرا مرنا اور میرا جینا اللہ کے لیے. آج لوگ کہتے ہیں میں بچوں کے لیے جی رہا ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میری زندگی کا مقصد اسے کامیاب کر دینا. بچہ آپ نے پیدا کیا ہے، بچہ اللہ نے پیدا کیا ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. روئے زمین پر جتنے بھی جاندار چیزیں تمام کی روزی رسانی کی ذمہ داری اللہ نے اپنی ذمہ رکھی ہے. آپ کو کچھ دینے لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بچوں کے لیے مت جیئے، اپنے لیے اور اللہ کے لیے جیئے. جب آپ جیتے ہیں اپنے لیے تو دنیا کا ساز و سامان اپناتے ہیں، اور جب اللہ کے لیے جیتے ہیں تو اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. ایک بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں. ایک بہت بڑی مسجد آپ کی بننے والی ہے، مسجد محمدی. مسجد سجدہ کی جگہ محمدی، جس کی نسبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو. آپ نماز ویسے ہی پڑھیں گے، صلو کما رأیتمونی اصلی، ٹھیک اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے دکھلایا ہے، مصلی بھی دکھلایا ہے، اور منبر پہ چڑھ کے بھی نماز پڑھ کے دکھلایا ہے، تاکہ دور والے بھی دیکھ لیں کہ نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے. تو مسجد محمدی کا مطلب یہ ہوگا کہ مسجد محمدی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھی جائے گی. اس کے برخلاف کریں گے تو لفظ محمد کی شان میں گستاخی ہوگی کہ نام تو محمد الرسول اللہ کا لیا ہے اور نفسانیت کی نماز ہم پڑھنے چلے جا رہے ہیں. علاوہ اس کے ہم نے یہ بھی کہیں دیکھا ہے محمدی محلہ ہے نا بھائی، اس محلے کا نام اپنے محمدی رکھا. اللہ کرے محلہ محمدی بن جائے. محمدی محلہ میں کسی کو تکلیف نہیں دی جاتی، پڑوسی اپنا ہو یا بیگانہ اس کی خبر گیری کی جاتی ہے، اس کی نگرانی کی جاتی ہے، اس کی دیکھ ریکھ کی جاتی ہے. اپنے دل خراش جملوں سے ان کے دل کو چیرا نہیں جاتا، بلکہ الفت و محبت کے ساتھ اسے دعوت توحید و سنت دے کر اپنی جانب بلایا جاتا ہے. آپ کسی پر فتویٰ نہیں لگا سکتے، بلکہ آپ کتاب و سنت کی تعلیمات پیش کر کے اپنی جانب سے مائل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. تب مانا ہوگا مسجد محمدی اور محلہ محمدی. ورنہ برعکس نہند نام زنگی کافور، ایک آدمی بڑا کالا کلوٹا تھا، اس کا نام کیا تھا؟ کافور. کافور بڑا سادہ ہوتا ہے، نام ہے سادہ ہے کالا کلوٹا. آپ نے نام رکھا محمدی، مسجد محمدی اور محلہ محمدی، اور آپ کا اللہ اس کے رسول سے محمد الرسول اللہ سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے. تو اس طرح نسبت نہ رہتے ہوئے نام لینا در حقیقت چڑھانا ہوتا ہے، چڑھانا ہوتا ہے. اب چڑھائیں گے رسول اللہ کو تو کہاں جائیں گے؟ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ مسجد کو دعوت و تبلیغ کا مرکز و محور بنائیے. ایک ایسے خطیب کا انتخاب کیجئے جو کسی کو دل خراش جملہ سنانے کے بجائے
بالکل میٹھے لبو لہجے میں شیریں گفتار کے ساتھ اور میٹھے کلام کے ساتھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا موتی بکھیرنے والا ہو۔ لوگ آپ سے قریب ہوں گے، آپ کی بات کو سنیں گے، آپ سے متاثر ہوں گے، اور آپ کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق صرف نماز ہی نہیں پڑھیں گے بلکہ زندگی کے سارے اصول و ضوابط پر محمد الرسول اللہ کو اپنا امام لیڈر بنانے کی کوشش کریں گے۔ میرے بھائیوں، میری گزارش ہوگی، آپ نے جس جذبے سے مسجد بنانے کی کوشش کی ہے اس میں نیک نیتی پیدا کیجیے، اخلاص للہ پیدا کیجیے، محمد الرسول اللہ کے طریقہ کار کو فروغ دینے کا جذبہ لے کے اس کام کو کیجیے۔ باقی رہا کوئی بولنا، کیا بولنا، نہ بولنا، اس پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر خلوص للہیت ہے کام کرتے چلے آئیے، اور اگر کسی نفرت کی بنیاد پہ کام کرتے ہیں تو فائدہ کچھ نہیں ہوگا، نقصان کی سوا۔ میری گزارش ہے محمدی مسجد کے ذمہ داران سے، آپ تمام بھائی یا بہنوں سے، نوجوانوں سے اور بزرگوں سے کہ مسجد کے تقدس کو بحال رکھیے۔ مسجد محبت کا پیغام باندھنے والی جگہ ہوتی ہے، مسجد جہاں سے کتاب و سنت کی روشنی میں محبت کا پیغام دیا جاتا ہے۔ اب پیغام محبت پیش کیجئے، نفرت پیدا کرنے کی کوشش نہ کیجئے، لگائے بجھائی پیدا کرنے کی کوشش نہ کیجئے، آپس میں ٹکراؤ پیدا کرنے کی کوشش نہ کیجئے، لڑنے بھیڑنے کی کوشش نہ کیجئے، بلکہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں امن کا پیغام دیجئے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کتاب و سنت کی روشنی میں حقیقت سمجھنے سمجھانے اور اسی مناسبت سے عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الہی جو بیمار انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما دے، جو مقروض انہیں قضا ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے، جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے ان تمام کی جائز مراد کو پوری فرما دیں، ان کے مریضوں کو شفاء کلی عطا فرما دیں۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے زندہ رکھ، اور جو ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو، آمین یا رب العالمین۔